کی دعا سیکھتے ہیں۔ یہ دعا وہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب یہ دعا کی تھی کہ اچھا اس میں ایک چیز وہی کل والی، چونکہ موقع وہی ہے دعا کا، تو یاد رکھیے گا، محنت کر کے، مشقت کر کے، نیکی کما کے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا کی جا رہی ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں کل ہم نے سیکھا تھا کہ وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ تب بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں، اے ہمارے رب، اے وہ جو ہمیں پالنے والا ہے، اے وہ جو ہمارا پروردگار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں پروان چڑھانے والا ہے، جو ہمارا سسٹینر ہے، آپ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو جس نے یہ کہا تھا کہ اسلمت لرب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں، جو کچھ بھی کر رہے ہوں، نیکی کے راستے میں جیسے بھی کام کر رہے ہوں، کبھی یہ گمان نہیں ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو فرما برداری اللہ سے ہی مانگنی ہے ہم نے ہر حال میں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں فرما بردار بنائے، اور پھر صرف اپنی فکر نہیں کرنی، ساتھ میں کس کی فکر کرنی ہے؟ اپنی اولاد کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ آپ اپنا فرما بردار بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو سمجھا سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہیں کرے تو پھر یہ گویا ہم اپنا فریضہ پورا نہیں کرے۔ بینگ اے مسلم مدر، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، کسی بھی اور فریضے سے جو حقوق العباد میں والدین کی خدمت کے بعد آتا ہے، وہ سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، ان کے اندر توحید کو پختہ کریں، ان کو اللہ کا فرما بردار بنائیں۔ لیکن ہم صرف بتا سکتے ہیں، ہم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اپنی اولاد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے۔ یہ ایک دعا ہم جو اس میں سیکھتے ہیں نا، یہ صرف ایک پیٹرن ہے، سمجھ لیجئے کہ ایک پیٹرن ہے۔ بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں بھی ہیں، دعا بھی ہے جو اولاد کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھنا، ہم ان کی دنیا کے لیے تو بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ کی فرما بردار بن جائے۔ ٹھیک ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں سکھائیے آپ اپنی عبادت کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دے دیجئے، آپ ہمیں سمجھا دیجئے ہم کس طرح سے آپ کی رضا کے کام کریں، وہ کون سے طریقے ہوں عبادت کے جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ انکا انت التواب الرحیم۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوں گی، ہم اس طرح سے حق ادا کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کا۔ تو آپ ہم پر رحم کیجئے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آپ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ آج کی جو دعا ہے اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اللہ کی فرما بردار بننے کے لیے اللہ ہی سے ہدایت طلب کرنی ہے، اور صرف اپنی نہیں، اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے، ان کو اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے نمبر ایک خود کوشش کرنی ہے، سکھانا ہے، سمجھانا ہے، اور نمبر دو اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور نمبر تین یہ کہ اپنی عبادتوں میں اخلاص اور خشیت اور خضوع و خشوع لانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور پھر یہ کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جو روایت بخاری اور مسلم میں ہوتی ہے اس کو متفقن علیہ روایت کہتے ہیں، یعنی دونوں اس پر متفق ہوتے ہیں، امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے اسلام کی معلومات کے لیے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ان سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا، جس نے کوئی نئی بات نکالی ہمارے معاملے میں، ھذا ما لیس منہ، جو کہ اس میں سے نہیں تھی، یعنی پہلے سے اس میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں تھی، فہو رد، تو وہ مردود ہوگی، یعنی وہ نئی بات جو نکالی گئی ہے وہ مردود ہوگی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں مزید الفاظ یہ ہیں کہ من عمل عملا، اور جس کسی نے عمل کیا کوئی ایسا، لیسا علیہ امرنا، جو ہمارے معاملات کی طرح نہیں ہے، یعنی جو ہم نے نہیں کیا، فہو رد، تو وہ رد ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادات میں وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے، اگر کوئی ایسے طریقے سے عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، یعنی ہر وہ کام جو ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اس کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں موجود نہ ہو، اس کا کوئی اصل اس کی ملتی نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال میں، تو ایسی جو عبادات ہیں وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ابھی جو ہم نے دعا سیکھی وہ بھی کیا سیکھی؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ یاد رکھیے، عبادت، دین، معاملات، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے وہی اصل ہے، اور اسی کے اوپر ہم رہیں گے، وہی قبول ہوگا۔ کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرائط ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک جو کل ہم نے پڑھی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، خلوص نیت، ٹھیک ہے، خالص نیت اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسری چیز اس عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے اتباع سنت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق۔